ناظرین، کسی شخص نے اپنا مکان تعمیر کیا۔ جب مکان کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس شخص کا کوئی عزیز مکان دیکھنے کے لیے آیا۔ اس نے مالک مکان سے پوچھا کہ تم نے گھر میں روشن دان کس لیے بنوایا ہے؟ تو مالک مکان نے جواب دیا، تاکہ اس میں سے روشنی اور ہوا مکان کے اندر داخل ہو سکے۔ اس کی یہ بات سن کر اس کے دوست نے کہا کہ تم پہ افسوس ہے، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اس سے اذان کی آواز سنائی دے؟ اگر تم اس نیت سے روشن دان بنواتے تو روشنی اور ہوا کے ساتھ ساتھ تمہیں نیک نیتی کا اجر بھی اللہ کی طرف سے ملتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ امام ادریس شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اقدس علم دین کا نصف حصہ ہے۔ یہ نیت ہی تو ہے جو دراصل روح الاعمال اور سید الاعمال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو وہی چیز ملتی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نیک لوگوں کی مراد ان کی نیت کے مطابق پوری فرماتا ہے۔ اگر نیت درست ہو اور انسان اخلاص نیت کے ساتھ کوئی کام کرے تو یقینی بات ہے کہ اللہ جل مجدہ اس کی مراد کو پورا فرمائے گا، اور اگر نیت میں فتور آ جائے تو سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے اور چیزوں میں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ بہت پرانی کہاوت ہے جو آپ نے بھی سنی ہوگی۔ ایک بادشاہ شکار کرتا ہوا اپنے قافلے سے بچھڑ گیا۔ اسے پیاس لگی تو وہ ایک باغ میں جا نکلا۔ اس نے پانی طلب کیا تو باغبان کی بیٹی نے ایک انار توڑا اور اسے ایک برتن میں نچوڑا۔ وہ برتن اس انار کے رس سے بھر گیا۔ بادشاہ کو یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ صرف ایک انار میں اتنا رس کہ پورا برتن بھر گیا۔ اس نے اگلے روز اپنے شاہی دربار میں اس کا ذکر کیا اور کہا کہ ایسا باغ حکومت کی ملکیت میں ہونا چاہیے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ بادشاہ ایک دن پھر اسی باغ میں جا نکلا اور پہلے کی طرح پیاس بجھانے کے لیے پانی طلب کیا۔ باغبان کی بیٹی نے مہمان کے احترام میں پھر ایک انار توڑا، اس کو برتن میں نچوڑا، لیکن برتن خالی رہا۔ 3-4 اناروں کے رس سے وہ برتن بھر سکا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے کہا، میں ایک دفعہ پہلے یہاں آیا تھا اور اس باغ کے صرف ایک انار سے برتن بھر گیا تھا، اب 3-4 اناروں کے رس سے بمشکل بھرا ہے۔ سادہ مزاج لڑکی نے جواب میں کہا، لگتا ہے کہ بادشاہ کی نیت بدل گئی ہے۔ یہ ہے ناظرین بری نیت کا انجام۔ اسلام کا ایک بڑا فیضان یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نیکی کا ارادہ کر لے اور نیت کر لے اور کسی وجہ سے وہ عمل نہ کر پائے تو نیکی کیے بغیر ہی اسے ثواب مل جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ کا ارادہ اور نیت کر لے تو اس کا اندراج اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ گناہ اس سے سرزد نہ ہو جائے، اور اس پر بھی یہ چھوٹ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی اسے معافی کا وقت دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابراہیم بن ادھم علیہ رحمہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حق تعالی نے مغفرت فرما دی اور جنت عطا فرما دی، لیکن وہ جو میرا ہمسایہ تھا اور جھونپڑی میں رہتا تھا، وہ شخص اپنی نیت کی بنا پر میرے اوپر جو جنت میں بالا خانہ ہے اس میں اقامت پذیر ہے۔ سائل نے پوچھا، حضرت وہ کس طرح؟ فرمایا وہ اس طرح بھائی کہ اس کی خلوص دل سے یہ نیت تھی کہ اللہ مجھے اتنا وقت عطا فرمائے کہ میں ابراہیم بن ادھم سے زیادہ عبادت کروں، لیکن وہ عیالدار تھا اور زندگی میں کبھی اس کو ایسا موقع نہیں ملا۔ اللہ رب العزت نے سچی نیت کی وجہ سے اسے ابراہیم بن ادھم سے اونچا درجہ عطا فرما دیا۔